السلام علیکم دوستو، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن قبل بلاول بھٹو زرداری روس گئے تھے اور انہوں نے تیل خریدنے کی ڈیل کی اور روسی وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ اب اس پریس کانفرنس میں روسی وزیر خارجہ نے امریکہ کو خبردار کیا کہ امریکہ اس میں اب ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ امریکہ اس ڈیل کو پھر سے کینسل کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی روس کو معلوم تھا کہ عمران خان دور میں امریکہ نے ہی اس ڈیل کو کینسل کیا۔ اب ہارون رشید اس پر کیا کہتے ہیں، کیوں روس ناراض ہے، آپ کو بتاتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہ امریکہ کیوں پاکستان کو ہمیشہ محتاج رکھنا چاہتا ہے۔ پھر آپ کے ساتھ آصف غفور کی انفارمیشن بھی شیئر کرتے ہیں کہ ان پر اس وقت کیا الزام لگائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں دوستو، ہارون رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ روس مفت تیل دینے کو تیار ہے اور ہم لینے کو تیار نہیں، یعنی وہ عمران خان کے دور کی بات کر رہے تھے۔ روس اس قدر ڈسکاؤنٹ دے رہا تھا پاکستان کو کہ ایک طرح سے مفت ہی ہو جاتا ہے وہ تیل، کہ جیسے پاکستان کو یہ تیل مفت مل رہا ہو۔ پھر ہارون رشید کہتے ہیں کہ روس پاکستان میں نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن بچھانا چاہتا تھا، پاکستان اس پر بھی دھیان نہیں دے رہا۔ پھر تاجکستان وغیرہ سے ڈائریکٹ پائپ لائن لے کر آنا چاہتا ہے پاکستان، تاکہ پاکستان کو روسی گیس فروخت کر سکے۔ پاکستان اس پر بھی تیار نہیں ہو رہا۔ اب کیوں تیار نہیں ہو رہا؟ صرف اور صرف اس کے پیچھے وجہ امریکہ ہے۔ چین کو دیکھ لیں آپ، 10 ماہ ہو چکے ہیں، ایک طرح سے چین کٹ کر رہ گیا ہے پاکستان سے۔ آپ کو بتاتے ہیں دوستوں کہ روس یہ سب پاکستان کے لیے کیوں کرنا چاہتا تھا۔ پھر آپ کے سامنے یہ بھی رکھتے ہیں کہ امریکہ آخر اس کو کیوں روکنا چاہتا تھا۔ ہارون رشید نے کہا کہ روسی صدر پوتن نے عمران خان کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ تو بہت بہادر انسان ہیں، اگر آپ یہاں نہ بھی آتے تو ہم آپ کی مدد ضرور کرتے۔ یعنی جنگ والے دن ہی عمران خان نے روسی صدر سے ملاقات کی، جس پر روسی صدر نے کہا کہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے اس وقت مجھ سے ملاقات کر لی، کیونکہ اس سے آپ پر مغرب کا بہت پریشر آئے گا۔ تو اس سینس میں یہ بات ہوئی۔ اب روس نے پاکستان کو اپنی طرف رکھنا تھا، کیونکہ چین روس پاکستان ایک بلاک بنانے جا رہے تھے، جس میں سی پیک کا رول بہت اہم تھا، جس میں آہستہ آہستہ پھر بھارت، ایران اور SCO ممالک نے بھی شرکت کرنی تھی، اور اس لیے روس پاکستان پر اتنا مہربان ہونے جا رہا تھا کہ مفت تیل ہی پاکستان کو فراہم کیا جانا تھا، اس قدر ڈسکاؤنٹڈ ریٹ ملنا تھا پاکستان کو۔ لیکن یہاں پھر انٹری ہوتی ہے امریکہ کی۔ ہارون رشید کہتے ہیں کہ روسی صدر نے اس قدر پروٹوکول دیا تھا عمران خان کو کہ یہ بات مغرب کو کچھ ہضم نہیں ہو پائی۔ 3.5 گھنٹے ملاقات کی عمران خان اور روسی صدر نے، جس سے مغرب کے ہوش اڑ گئے تھے، اس لیے پھر عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا۔ اب امریکہ یہاں پاکستان کی مدد کرنے لگ گیا، F-16 کی ڈیل کر لی جلدی سے، پھر $100-200 ملین پاکستان کو دے دیے۔ اتنے تو ہمارے حکمران اپنے بیرونی دوروں پر خرچ کر ڈالتے ہیں۔ تو یہاں ہارون رشید نے کہا کہ امریکہ پاکستان کو ہمیشہ بھیک پر رکھنا چاہتا ہے، یعنی محتاج رکھنا چاہتا ہے، کہ پاکستان کبھی خود کفیل نہ ہو، کبھی IMF سے مانگتا رہے، کبھی ہم سے مانگتا رہے۔ اب روس اگر اس وقت تیل دے دیتا پاکستان کو اور گیس بھی آ جاتی، تو اب یقین کریں کہ اس وقت پاکستان کا خزانہ بھی بھرا ہوتا، اور 250 کا جو تیل ہمیں مل رہا ہے وہ ہمیں 100 یا 130 تک مل رہا ہوتا، اور مہنگائی بھی بہت کم ہوتی۔ لیکن کیونکہ امریکہ کو یہاں لگا کہ اس طرح تو پاکستان مضبوط ہو جائے گا اور کچھ سالوں تک IMF کو بھی خیر آباد کہہ دے گا، تو پھر عمران خان کو سائڈ پر کیا گیا، اور ان 10 ماہ میں پاکستان کی معیشت کا برا حال کر دیا گیا۔ اور اب جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، تو اب جا کر روس سے تیل لیا جا رہا ہے، اور اب 2-3 سال امریکہ کو پتہ ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پاکستان کو اب جا کر اجازت ملی ہے کہ پاکستان تیل لے لے روس سے، اور روس کو لگا ہے کہ یہ ڈیل بھی امریکہ ختم کروانے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے روسی وزیر خارجہ نے بلاول کے سامنے بیٹھ کر امریکہ کو دھمکی دی کہ امریکہ اب باز رہے، اس ڈیل کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے، جبکہ ایک طرح سے یہ پاکستان کے لیے بھی پیغام تھا کہ پاکستان بھی خبردار رہے اب امریکہ کی باتوں میں اگر آیا تو۔
دوسری جانب دوستو صحافی اعجاز سید نے الزام لگایا ہے شہباز گل پر کہ شہباز گل کے پاس سے جو سیٹلائٹ فون برآمد ہوا تھا اس سے شہباز گل آصف غفور اور فیض حمید سے بات کیا کرتے تھے، یعنی کہ یہاں انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ آصف غفور اور فیض حمید نے ہی ان کو سیٹلائٹ فون دیے۔ تو یہاں اعجاز سید نے ایک بڑا الزام لگایا ہے، اور ایسا کیوں کیا گیا ہے کہ اب آصف غفور کو بھی بدنام کرنا مقصد ہے، اور یہاں پھر وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ شہباز گل کے پاس 114 فوجی افسران کی فیملیز کا ڈیٹا تھا، جس کے تحت انہوں نے پھر فیملیز کے اکاؤنٹ بنائے اور ان کے ذریعے پی ٹی آئی کے حق میں ٹویٹس کرتے رہے تاکہ پتہ لگے کہ فوجی افسران کے بچے فیملیز پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہاں تک اب الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔